نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ خدا را اس ویڈیو کو سنیں، سمجھیں اور سمجھ کر اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الصف مدنیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت میں وَإِذْ قَالَ، زال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ زال کی جگہ زا پڑھنا درست نہیں ہے، اور زال کا مخرج نرمی سے کیسے پڑھا جائے گا؟ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں لانے سے زال نکلتا ہے، تو نرمی سے پڑھیں گے۔ زال کی جگہ زا پڑھنا درست نہیں ہے، ایسے کہیں گے وَإِذْ قَالَ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور پر کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ کالا نہیں کہیں گے، بلکہ ہونٹوں کو گول کر کے قَالَ وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ۔ عین حلق کے درمیانی حصے سے نکال کر پڑھا جائے گا۔ عین کی جگہ حمزہ پڑھنا درست نہیں ہے، ایسے کہیں گے عِیسَى ابْنُ۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے عِیسَى ابْنُ مریم۔ مریم میں را ساکن آ گیا، تو را ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے کہ کون سی حرکت ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو را ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ مریمہ نہیں کہیں گے، بلکہ مریم۔ یا بنی اسرائیل۔ یا بنی، اس میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ کہلائے گا، اور قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ایسے پڑھیں گے یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی ملا ہوا، اور اگلے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی جدا۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ایسے کہیں گے اسرائیل۔ انی میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کریں گے
انی رسول اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا کریں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. رسول اللہ الیکم. ہم نے الیکم پر کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. تو ایسے پڑھیں گے الیکم مصدقا لما. اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے. حروف یرملون 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون یرملون، تو اس میں سے لام آ گیا ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے مصدقا لما بین یدی. یا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں. ایسے کہیں گے یدی من التوراۃ. را کے اوپر زبر ہو یا کھڑا زبر ہو تو را کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ دونوں ہونٹ گول ہو جائے. من التوراۃ ومبشرا. یہاں پر تنوین کے بعد با آ گیا، اور قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مطلب یہ ہے تبدیلی آتی ہے. وہ کیا تبدیلی آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا میم لے آتے ہیں، اور اس تنوین کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو صحیح ہے. وَمُبَشِّرًا، تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا. وَمُبَشِّرًا، اور غلط ہوگا وَمُبَشِّرًا، رن، یہ غلط ہوگا. چھوٹی سی میم کا مطلب ہے کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. برسول میں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ غنے کا بھی بتایا کہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. ادغام کہتے ہیں کہ اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو برسولن کہنا غلط ہوگا، بلکہ ادغام کریں گے کیونکہ حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. تو ایسے پڑھیں گے برسول یأتی من بعد اسمہ. یہاں پر بھی من میم نون سے من کہنا غلط ہے، اور صحیح ہے من بعد اسمہ. میم کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہاں بھی اقلاب ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے. ایسے کہیں گے من بعد اسمہ احمد. ہو میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. حروف مدہ اس میں الٹا پیش ہے، اور حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا تو مد منفصل اور مد جائز ہوگا، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. ایسے پڑھیں گے من بعد اسمہ احمد. خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. تو ہم یہاں پر ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف کریں گے، اور وقف کی صورت میں آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. اور یہ حرف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب یہ ساکن ہوگا اس پر ہم قلقلہ کریں گے. ایسے کہیں گے احمد. فلما جاءہم. جا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب. اور اس مد کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 4 الف کے برابر، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. بالبینات میں نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، تو بالبینات نہیں کہیں گے بلکہ 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. بالبینات قالوا.
قالو کو بھی کھینچے، قالو ہاذا کہنا غلط ہے، اکثر حضرات بے دہانی میں قالو ہاذا سحر مبین کہہ جاتے ہیں۔ قالو کو ایک الف کی مقدار نہیں کھینچتے، جبکہ یہ غلط ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ تو ایسے پڑھیں گے قالو ھذا سحر مبین۔ یہاں پر سحرن کہنا غلط ہے اور صحیح ہے سحرم۔ تنوین کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ میم حروف یرملون میں سے ہے اور قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوتا ہے۔ غنّے کا مطلب ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور ادغام یعنی اس تنوین کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ایسے سحر مبین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔